السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ، صفحہ نمبر 2، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ کلمہ شکر، اور کلمہ شکر نعمتوں کے اندر برکت اور اضافے کا سبب بنتا ہے، اور ناشکری نعمتوں کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک موقف ہے، یہ ایک عدالتی قانونی زبان میں دعویٰ ہے، اور یہ میرا کوئی اپنا دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے ہی یہ موقف بیان کیا ہے، قرآن کریم نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے۔ جب تک آپ دعوے کو نہیں سمجھیں گے تو دلائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ہم اسی ایک دعوے کے دلائل دے رہے ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے، کہ شکر نعمتوں میں برکت اور اضافے کا سبب ہے، اور ناشکری بے برکتی اور زوال کا باعث ہے۔ یہ دعویٰ قرآن مجید کی کس سورت کے اندر ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اور سورہ ابراہیم کس پارے کے اندر ہے؟ 13ویں پارے۔ اس کی آیت نمبر 7، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَإِن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو، ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کے لیے قارون کا حال بیان ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر ہوا، پھر کل اور پرسوں کے درس میں سورہ کہف سے 2 لوگوں کا ذکر ہوا، اور آج کے سبق میں ہم 2 ہی ریفرنس ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے 2 بستیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے لوگ تھے انفرادی طور پہ، کہ جس نے بھی ناشکری کی بالآخر وہ زوال کی طرف گیا، اس کی نعمتیں ختم ہوئیں۔ انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک، ایک فرد سے لے کر ایک قوم تک، فرد اگر ناشکری کرتا ہے تو وہ بھی زوال کی طرف جاتا ہے، اور اگر کوئی قوم ناشکری کرتی ہے، ناشکری بنتی ہے،
تو اس کا انجام بھی زوال ہے۔ اس کے لیے پہلا ریفرنس ہے سورہ النحل سے۔ النحل یہ کس بارے کے اندر صورت ہے؟ ہاں جی، 54ویں پارے میں۔ النحل کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، سردیاں آ گئی ہیں، شہد کا موسم بھی آ گیا ہے۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس کے اندر وہ اللہ رب العزت نے اس کا پراسس بیان کیا ہے کہ یہ شہد جو جس کے اندر شفا ہے وہ تیار کیسے کرتی ہے مکھی، کہاں کہاں پہ اٹھتی بیٹھتی ہے، کن پھلوں کا کن پھولوں کا رس چوستی ہے، اور کس طرح سے اللہ رب العزت اس کے لعاب سے یہ شہد تیار فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سورہ نحل کہا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113، یہ دو آیات، ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، مثال بیان کریں کہ سامنے ایک بستی کی، آمنۃ مطمئنہ، امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر طرف سے ان پہ رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تین چیزیں ہیں، آمنہ امن تھا، مطمئنہ اطمینان تھا، سکون تھا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور ہر طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رکیں اور انفرادی سطح سے، فرد کی سطح سے نکل کے قوم کی سطح پہ سوچیں، دیہات کی سطح سے نکلیں اور ایک ملک کی سطح پہ سوچیں۔ کیا ہمارے پاس بحیثیت مجموعی اس ملک کے اندر امن ہے؟ دیکھیں قرآن تو پہلی بستیوں کا حال بیان کرتا ہے، وہ اگلی بستیوں کے لیے سبق کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے قرأت کریں اور یہی اس کا مقصد ہے۔ وہ تو درس ہوتا ہے کہ پچھلوں سے آنے والے کچھ سیکھیں۔ تو یہ بستی تھی امن والی، اور آپ دیکھیں کہ ملک کے بعد اس پوری دنیا کے اوپر کتنا امن ہے۔ آج کل ایک بڑا شور و غوغا پھیلا ہوا ہے، اللہ عالم اس کے اندر کتنی سچائی ہے، اور کسی حد تک سچائی بھی ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ عالم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ جو ایک بیسمنٹ کے اوپر بھی 50-100 کے قریب چھوٹے بچے 8-10 سال کے لٹائے ہوئے تھے، جسم ان کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور ان کے مخصوص جو اعضاء ہیں وہ اب آپریشن کے ذریعے اس کے اوپر پٹی وغیرہ کی ہوئی تھی۔ کڈنی نکالتے ہیں، لیور، دل، اللہ بہتر جانتا ہے کس مقصد کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بد امنی کی اس سے بدتر مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ کسی ملک، کسی معاشرے، کسی قوم کی بد امنی کی اس سے کوئی بدتر، ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن اس سے بدتر کوئی مثال کہ انسان اتنا گر جائے، اتنا جانور بن جائے، اسے کیا علم کہ ایک ماں، ایک باپ کن مشقتوں میں اپنے بچے کو جنم دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی صحت بیماری کا خیال رکھتے ہیں، اس کو یہاں سے یہاں تک لے کے آتے ہیں، اور تمہیں ایک لمحہ لگتا ہے اس کی زندگی اجاڑنے میں، اس کا باغ اجاڑنے میں۔ اس سے اور بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کمپیئر کریں، موازنہ کریں
اس بستی کا اس بستی کے ساتھ کیا تھا؟ امن، مطمئنہ، اطمینان تھا، سکون تھا۔ اب آپ کمپیئر کریں کہ ہم کتنے پرسکون ہیں، ہم کتنے پر اطمینان ہیں اپنے حال کے اوپر، اپنے اولادوں کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اپنی رشتہ داریوں کے اوپر، اپنی حکومتوں کے اوپر کتنے مطمئن ہیں ہم، کس سے کتنا سکون ہمیں مل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہی سکون کی عدم دستیابی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے۔ سہولتیں تو بڑھ گئی ہیں پہلے سے زیادہ، روپیہ پیسہ تو بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، بنجر زمینیں آباد ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ چیزیں بڑی ہیں تو اس کے ساتھ سہولتیں بڑی ہیں تو سکون بھی بڑھنا چاہیے۔ سکون کیوں نہیں بڑھا؟ تو وہ بستی تھی جو دوسری چیز اطمینان کے ساتھ رہتی تھی۔ تیسری یاتیہارت کو ہر قدم من کل مکان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اب آپ اس بستی سے اپنی بستی کا کمپیئر کریں، اپنے دیہات کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنے آپ کا، کہ ہم کتنے مطمئن ہیں اپنی آمدنی کے اوپر۔ اور یقین جانیں کہ ان چوروں نے، لٹیروں نے ملک کا وہ حال کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھے 4 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے کبھی سیاسی امور کو اپنے جمعے کے اندر ڈسکس نہیں کیا، خبریں نہیں آپ کو سنائیں کہ سارا دن آپ خبریں سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دین سیکھیں، قرآن کی بات، حدیث کی بات سیکھیں، لیکن ان گزشتہ 2-3 ماہ کے اندر اتنی زندگی تنگ کر دی ہے ان لوگوں نے عام بندے کی کہ آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ صبر کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ کتنا صبر کرے، کتنا بندہ اپنے آپ پر جبر کرے۔ میں سوچتا ہوں کہ میری تو 40-50-60 ہزار آمدنی ہے، میرا وقت جس طرح گزر رہا ہے وہ مزدور آدمی جسے کبھی دیہڑی ملتی ہے، آپ دیکھیں جا کے چوک کے اوپر کیا انسانوں کا تماشا لگا ہوا ہے، اس بندے کا کیا حال ہے؟ آپ اسے کیا سکھائیں گے شکر کرنا؟ آپ اسے کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ تو اتنی زندگی ان لوگوں نے تنگ کر دی ہے، کچھ ہمارے کرتوت ہیں اور کچھ ہم پہ وہ زیادہ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جنہیں اپنی ذات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ مردوں پہ بھی سیاست کرتے ہیں، زندوں پہ بھی سیاست کرتے ہیں، وہ مذہب پہ بھی سیاست کرتے ہیں، انہیں اپنی سیاست کے سوا کچھ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم سکون میں کتنے ہیں۔ یہ 3 چیزیں تھیں اس بستی کے پاس، اور اگر ہمارے پاس ہے تو پھر تو ہمیں لطف آئے گا یہاں کھڑے ہو کے یہ کہنے کا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر نہیں ہے تو ایک جملہ ہے تو کہہ دیا اور گزر گئے۔ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بستی نے کفارت، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ جو دعویٰ تھا سورہ ابراہیم میں، وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو تو جان رکھو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کی ناشکری کی اس بستی نے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112۔
اس بستی نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے اس بستی کو بھوک کا لباس پہنا دیا، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ وہ بستی کہ جس کے لیے ہر طرف سے رزق کے دروازے کھلے تھے، لباس الجوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، فاقہ کشی کو، تباہ حالی کو، نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، لباس الجوع، بھوک مسلط کر دی۔ کس جرم میں؟ حضرت جی کس جرم میں؟ والخوف، یہ امن کا متضاد ہے۔ جہاں امن ہوتا ہے خوف نہیں ہوتا، جہاں خوف ہوتا ہے امن نہیں ہوتا۔ خوف ہو امن بھی نہیں ہوتا، سکون بھی نہیں ہوتا۔ امن ہوگا تو سکون بھی ہوگا، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ جہاں امن ہوگا وہاں پہ سکون بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والخوف، امن اور سکون کی جگہ خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ بما کانوا یصنعون، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے بد عملوں کی وجہ سے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، میں بہتر جانتا ہوں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ خوف ہے۔ ہمارے ذہن کیوں بوجھل رہتے ہیں؟ یہ بی پی جو ہوتا ہے اس کی نفسیات کیا ہے؟ ڈپریشن کے اندر جو ہم مبتلا ہوتے ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک انجانا اندیکھا خوف ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو ہمیں سانس نہیں لینے دیتا، جو ہمیں نارمل نہیں ہونے دیتا۔ اب کتنے خوف ہیں یہ آپ ان کا حساب کریں، میں اپنا حساب کرتا ہوں۔ آنے والے کل کا خوف، بجلی کے بل کا خوف، مہنگائی کا خوف، آٹے کا خوف، بچوں کی غلط تربیت کا خوف، بچوں کے غلط اٹھک بیٹھک کا خوف، اپنے مستقبل کا خوف۔ یہ خوف ہی ہے نا یہ سارے، جس کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہمیں اس خوف نے سکون سے اور اطمینان سے محروم کر رکھا ہے۔ بہرحال اس کی کئی